اٹھا لو نا ہانی، کس کا فون ہے؟ مہرو کی بات پر وہ چونکی تھی۔ پتہ نہیں، حانم کا موڈ خراب ہوا تھا۔ یار پوچھ تو لو ایک بار۔ مہرو کے اصرار کرنے پر حانم نے کال ریسیو کی تھی۔ میم پلیز میری بات سن لیں، پلیز فون بند مت کیجیے گا، پلیز میم۔ حفصہ منتیں کر رہی تھی۔ حفصہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حانم نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ نہ کرے بات، لیکن میری بات سن تو لے پلیز۔ وہ روحان نے مذاق کیا تھا میم، پرینک۔ اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کسی سے بھی یہ کام کروا لے گا اور پھر شاید سب کو یہ بات پتہ چل جائے گی۔ اس نے مجھ سے اس لیے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ وہ آخری بات کہتے ہوئے رو دی تھی۔ اٹس اوکے حفصہ، کوئی بات نہیں، آپ بھی بھول جاؤ اس بات کو۔ حانم نے گہرا سانس لیا تھا۔ پکا آپ ناراض تو نہیں ہیں نا اب؟ نہیں میں ناراض نہیں ہوں، پھر بات ہوگی۔ وہ اس کا جواب سنے بنا فون بند کر چکی تھی۔ دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ ایک ڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب ڈرامہ تھا۔ کیا ہوا ہانی؟ مہرو نے جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی اس کے فون بند کرنے پر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس کالج کا ایک مسئلہ تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ واقعی حفصہ نے اسے بہت بڑے صدمے سے باہر نکال لیا تھا۔ حانم اب اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ اسٹیڈیم لوگوں کے ہجوم سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کے انتظار میں تھے۔ ہر ایک کی زبان پر بس آر جے تھا۔ رات کے اندھیرے میں بھی رنگ برنگی روشنیوں نے اسٹیڈیم کے درمیان بنے اسٹیج کو منور کیا ہوا تھا۔ وہ پروفیشنل سنگر نہیں تھا اور نہ کسی کے لیے گاتا تھا، البتہ اس کے فین ڈیمانڈ کرتے تھے اس سے سننے کی، اور وہ ایک دن فائنل کر دیتا تھا۔ اسی دن دیکھنے اور سننے والوں کا ہجوم جمع ہو جاتا تھا۔ جینی مارٹن سے اس کی دوستی سوشل میڈیا پر ہوئی تھی۔ وہ برطانیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ 30 سالہ جینی کہیں سے بھی 30 سال کی نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل سنگر تھی جس کی آواز نہایت دلکش تھی۔ البتہ اس نے آر جے کی آواز سنی تھی، وہ حیران رہ گئی تھی اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ آر جے کے ساتھ سنگنگ کرے، اور آج وہ آ رہی تھی آر جے کے ساتھ۔ وہ دونوں ایک ساتھ دھماکہ کرنے والے تھے۔ انتہائی سخت سیکیورٹی کے اندر ان کی گاڑیاں آگے پیچھے اسٹیڈیم میں داخل ہوئی تھی، اور کچھ دیر بعد میڈیا، کیمروں کی چمک اور لوگوں کی زبردست ہوٹنگ میں وہ اسٹیج کی طرف بڑھے تھے۔ رات تقریباً 2 بجے شو ختم ہوگا اور اس کے بعد جینی کی خواہش پر وہ دونوں واپس ہوٹل جائیں گے۔ جینی کی یہ خواہش آر جے لازمی پوری کرے گا۔ ایک بار وہ دونوں ہوٹل پہنچ جائیں پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ پروجیکٹر کے سامنے کھڑی بتا رہی تھی۔ اسکرین پر اسٹیڈیم کے اندر، باہر اسٹیڈیم سے ہوٹل تک اور ہوٹل کے اندر تک ہر چیز کا نقشہ تھا، اور دوسری اسکرین پر اسٹیڈیم کی ویڈیو نظر آ رہی تھی۔ دھیان رہے اس بار پلان فیل نہیں ہونا چاہیے، باس نے سخت تنبیہ کی تھی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جینی اور آر جے دونوں سیاہ رنگ کے کپڑے میں تھے۔ جینی نے گھٹنوں تک آتے شرٹ کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ آر جے گھٹنوں سے پھٹی جینز پہنے، جس کی بلیک جیکٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ربڑ بینڈ سے بالوں کو پیچھے کی جانب کیے گلے اور بازوں میں لٹکے بینڈز جن پر آر جے واضح لکھا چمک رہا تھا، وہ دونوں عوام کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ گٹار ہاتھ میں پکڑے وہ اسٹیج پر جھول رہا تھا۔ جینی اس سے 10 سال بڑی تھی اور تھی برٹن، لیکن آر جے کہیں سے بھی نہ اسے متاثر نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ خوف کا شکار تھا۔ اس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا۔ آئی ایم سو لونلی بروکن اینجل، آئی ایم سو لونلی لسن ٹو مائی ہارٹ، جینی نے گانا شروع کیا تھا۔ آر جے اپنے ترسماتی آواز سے ایک بار پھر سحر پھونک رہا تھا۔ لوگ دیوانوں کی طرح انہیں سن رہے تھے۔ حشام جس فلیٹ میں رہتا تھا اس عمارت میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی جو برسوں سے وہاں رہ رہے تھے۔ اس عمارت بلڈنگز کے سب سے اوپری فلیٹ کو وہاں موجود لوگوں نے مسجد کا نام دیا ہوا تھا، جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ آر جے نے حشام کو بتایا تھا کہ آج اس کا شو تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اسے چھوٹے بابا سائی حیدر جبیل کا فون آیا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم اپنے لاڈلے کے کام؟ ایک سید گھرانے سے ہو کر وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کیسے کام کر رہا ہے؟ کیا منہ دکھاؤں گا میں کل کو اگر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کے متعلق سوال پوچھ لیا؟ کیا منہ دکھاؤں گا اگر اس ذات نے جس پر میری جان قربان، اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی؟ بتاؤ کیا جواب دوں گا میں؟ وہ حشام سے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اگر اس سے پوچھ لیا گیا تو وہ کیا جواب دے گا۔ چھوٹے سائی اپنا غصہ نکال کر فون بند کر چکے تھے۔
حشام نے ٹی وی لگایا تھا۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ آر جے کا شو کس چینل پر براہ راست دکھایا جانا تھا۔ جیسے ہی حشام کی نظریں اسکرین پر پڑی تھی اس کے چہرے پر واضح ناگواری پھیل گئی تھی۔ جینی آر جی کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی جبکہ عوام ہوٹنگ کر کے پاگل ہوئی پڑی تھی۔ حشام نے فوراً غصے سے ٹی وی بند کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آر جے کا کیا کرے۔ مجھے یہ چڑیل آر جے کا ساتھ ذرا اچھی نہیں لگ رہی، جواد نے منہ بنا کر پاس بیٹھی ماہم سے کہا تھا۔ تم اسے مت دیکھو، بس آر جے کو دیکھو نا، ماہم نے حل پیش کیا تھا۔ اچانک حانم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ دونوں ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ حانم کی نظر اچانک سکرین پر پڑی تھی اور وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے آر جے کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس کا چہرہ کیمرے کے بالکل سامنے نہیں تھا۔ بند کرو یہ بےہودہ چیزیں دیکھنا، وہ تقریباً چیخی تھی۔ بس آپ ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر خود ہی بند کر دیں گے۔ جواد نے ٹانگ اٹکائی تھی۔ میں امی کو بلاتی ہوں، وہ خود آ کر دیکھ لیں گی تم لوگ کیا گھٹیا چیزیں دیکھتے ہو۔ وہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی تھی جبکہ ماہم اور جواد دونوں نے شکر ادا کیا تھا۔ I am so lonely broken angel, I am so lonely, listen to my heart, one and only broken angel, come and save me before I fall apart۔ دنیا و مافیا سے بیگانہ وہ دونوں اپنی اپنی دھن میں گائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وضو کیے گئے چہرے پر ابھی بھی پانی کی کچھ بوندیں چمک رہی تھی۔ پیرس میں عشاء کا وقت تھا۔ حشام نماز پڑھنے آیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اذان دیتا تھا خود ہی جب بھی اسے وقت ملتا تھا۔ وہ لازمی یہ کام خود کرتا تھا۔ مسجد میں اسپیکر نہیں لگا ہوا تھا، البتہ جتنے بھی مسلمان خاندان وہاں رہتے تھے ان کے فلیٹ میں آٹومیٹک ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے اذان کی آواز گونج جاتی تھی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہے کوئی جو اس رب کے بلاوے پر لبیک کہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شاہوں کا سربراہ ہے، پہاڑوں سے بلند، دریاؤں کے پانی سے تیز ہوا اور روشنی جس کے قبضے میں۔ لیکن اس رب کریم کی عاجزی تو دیکھو، وہ دن میں 5 وقت اپنے پاس بلاتا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے؟ فقط ایک گندے پانی کے چند قطرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ المؤمن، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقررہ تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔ لیکن وہ اتنا مہربان، رحیم و کریم ہے جس کی اجازت کے بنا ایک چڑیا پر نہیں ہلا سکتی، ایک درخت پتہ نہیں ہلا سکتا، مگر اپنے بندوں کے بار بار نہ آنے پر اپنا بلاوا ترک نہیں کرتا، ہم پہ رزق بند نہیں کرتا، پھر سے پکارتا ہے، حی علی الفلاح۔ ہے کوئی جو آئے، ہے کوئی جو مانگے، ہے کوئی گدھا جو آواز لگائے، ہے کوئی مفلس جو مفلسی میں مجھ سے سجدہ کرے، کوئی نیند ترک کر کے سجدہ ریز ہو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ آؤ آؤ، تمہارا رب تمہیں خود پکار رہا ہے۔ ہاں، وہی رب جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، وہی تم ناچار لوگوں کو تمہیں تمہاری ہی کامیابی کے لیے پکار رہا ہے۔ کون جانتا تھا پیرس میں رہنے والا، انگلش میں PhD کرنے والا شخص ایسا تھا، چھوٹی سی مسجد میں سادے سے کپڑے پہنے لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتا۔ وہ شخص ہزاروں کے مجمع میں داد وصول کرتے آر جے سے کہیں بہتر لگ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، یا اللہ روحان جبیل کو ہدایت دے، یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما۔ اور آج بھی سب سے پہلے اس نے آر جے کے لیے ہی سب کچھ مانگا تھا۔ آج میں اینجل سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی دم لوں گا، میڈی نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے نہیں ہوگا میڈی، البرٹ صاف گو تھا، تم جلتے ہی رہنا، دیکھنا آج میں یہ کام ضرور پورا کروں گا۔ میڈی کافی پرجوش تھا۔ ریسٹورنٹ میں اس کی ڈیوٹی 4 بجے شروع ہوتی تھی، وہ 3 بجے وہاں موجود تھا۔ میڈی اس ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم ویٹر کا کام کرتا تھا۔ وہ آ گئی ہے میڈی، جاؤ اور فتح کر لو۔ البرٹ نے میڈی کو اکسایا تھا۔ اینجل اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھی تھی۔ جاؤ اب، البرٹ نے کشمکش کا شکار کھڑے میڈی سے کہا تھا۔ اچھا جا رہا ہوں، میڈی نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اینجل کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہو اینجل؟
وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اینجل نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ کچھ بات کرنی تھی۔ میڈی نے اس کے گھورنے پر سنبھل کر کہا تھا۔ بولو۔ سرد سا لہجہ تھا وہ میڈی کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا تھا۔ اینجل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں بولو اب، ول یو میری می؟ میڈی نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا۔ اس کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ اینجل اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور پھر میڈی کی حالت دیکھ کر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی تھی۔ وہ ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے اینجل؟ میڈی کو برا محسوس ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو میڈی، اب میرے پیچھے مت آنا، اینجل نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ جواب نہیں دیا۔ میڈی کا منہ بن گیا۔ وہ بیچارہ اداس ہو گیا تھا۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میڈی ریسٹورنٹ سے فارغ ہو کر اب گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ ایک نازک دل کا لڑکا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی جب اچانک کوئی آندھی طوفان کی طرح آیا تھا۔ اس کے سر اور چہرے کو جیکٹ سے ڈھانپنے کے بعد مکے اور گھونسوں کی خوب بارش کی گئی تھی اس پر۔ کون ہو تم؟ چھوڑ دو مجھے، کیوں مار رہے ہو؟ بچاؤ مجھے، وہ چیخ رہا تھا۔ میری اینجل کو پرپوز کرتے ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو۔ مارنے والے نے اردو زبان میں کہا تھا۔ میڈی کو صرف لفظ اینجل سمجھ آیا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ 2-4 گھونسے اس کے پیٹ میں مارنے اور اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد اب وہ رات کے اندھیرے میں رفو چکر ہو گیا تھا، جبکہ میڈی نے، جس کی حالت بری ہو گئی تھی، مشکل سے اپنے چہرے سے جیکٹ اتاری تھی اور پھر بنا آگے پیچھے دیکھے گھر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ شو ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ آر جے جینی کو چھوڑنے ہوٹل جا رہا تھا۔ ان کی گاڑی کی آگے اور پیچھے بھی گاڑیاں گامزن تھیں جن میں جینی کی پوری ٹیم تھی۔ آج کے شو کے بعد آر جے کی فین فالوئنگ دگنی بڑی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جینی کافی تھکی نظر آ رہی تھی، البتہ نیند آر جے کے آس پاس بھی نہیں پھٹکی تھی۔ اسے اس وقت نیند آتی ہی نہیں تھی۔ جینی آر جے سے چپکی بیٹھی تھی، اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اچانک آر جے کی نظر سامنے لگے مرر سے جھانکتے ڈرائیور پر پڑی تھی۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ جو ڈرائیور انہیں لے کر آیا تھا وہ کوئی اور تھا۔ وہ آنکھوں سے پہچان گیا کہ ڈرائیور بدل چکا ہے۔ آر جے کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ جینی نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ آر جے کی نظر اس کے گلے میں لٹکے ڈائمنڈ کے نیکلس پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سکڑی تھی اور پھر وہ شاک رہ گیا تھا۔ اسے لاکٹ کے اندر مائکرو کیمرہ نظر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کے موبائل نے چنگھاڑنا شروع کیا تھا۔ مکی کی کال تھی۔ ہیلو آر جے، کہاں ہو تم؟ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مکی کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری تھی۔ گاڑی روکو، آر جے نے کہا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ آگے بیٹھے ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا گاڑی روکو، وہ چلایا تھا۔ جینی ڈر کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔